1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ سال بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ مقصود کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلوا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ شہر کے چچا اور دیگر رشتہ داروں نے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ ایک نئی دلچسپ کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ہمارے خاندان میں خالہ کو بہت زیادہ خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بے حد خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھیں۔ سحر میری خالہ زاد تھی۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور والد بہت بڑے افسر تھے۔ ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی اور وہ جہاں جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے۔ خالو جان کی ہم سے دور کی رشتہ داری تھی لیکن وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے تھے۔ جب بھی ان کے گھر جاتے تو خاطر تواضع میں کسر نہ چھوڑتے تھے، مجھے اپنی بیٹی جیسا جانتے تھے۔ سحر ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خالہ جان کے 2 بیٹے بھی تھے، دونوں ہی پیارے بچے تھے لیکن سحر سب سے زیادہ پیاری تھی۔ خالو جان کو 2 ملازم سرکار کی طرف سے ملے ہوئے تھے، ایک گھریلو کام کرتا اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب بھی وہ گاؤں جاتے یہ ملازم خالو کے گھر پر موجود رہتے اور ان کے گھر کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ لوگ کم ہی گاؤں آتے تھے۔ خالہ جان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو مٹی میں گندا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ گاؤں میں مٹی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہ دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو اتنی نعمتیں دیں کہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو سرکاری مراحت اور ملازمین سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ وہ مجبوراً سسر صاحب کے گھر گاؤں آ گئیں جہاں ان کی زمینداری تھی۔ سحر کے پاس اب بھی زندگی کی سب نعمتیں تھیں، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ زمینیں ان کی اپنی تھیں لیکن باپ کی شفقت اور ان کا سایہ موجود نہ تھا۔ یہ ایسی کمی تھی جس کو کسی صورت پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زمینوں پر کام کرنے والے مزارے نے اپنا 12 سالہ بیٹا خالہ جان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے آپ کی خدمت پر مامور کر دیا ہے، جو کام کرانا ہو کروا لیا کریں۔ سحر اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا اس کی امی کے پاس بطور ملازم آیا تھا اس کا نام مقصود تھا۔ وہ بہت اچھا، نیک، تابعدار اور خوبصورت تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کی شرافت کو دیکھ کر اس کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، مقصود صبح اسکول جاتا اور باقی وقت وہ خالہ جان کی خدمت میں رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اب خالہ جان کے بچے بڑے ہو گئے تھے، مقصود بھی جوان تھا، اس نے FSC پاس کر لیا۔ اس کی تابعداری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ لڑکا ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے محبت ہو گئی اور وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگیں، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھتیں۔ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ لڑکا ان کا بیٹا نہیں بلکہ مزارے کا بیٹا ہے۔ انسان کے گنوں سے ہی اس کی قدر ہوتی ہے۔ مقصود نے اپنے گنوں سے مقام بنایا۔ وہ پڑھائی میں اول نمبر تھا اور دوسرے کام دیانتداری سے کرتا تھا۔ خالہ کی زمین بھی زیادہ تھی۔ سوچا کہ اس میں سے اس لڑکے کو کچھ دوں گی تاکہ اس کی زندگی بن جائے، پڑھ لکھ کر اسے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ دادا جان فوت ہو گئے، اب خالہ جان ہی سب سے بڑی تھیں۔ بہت سے فیصلے خود ان کو کرنے تھے۔ بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو سوچ میں پڑ گئیں۔ سحر کے رشتے کے لیے پریشان تھیں۔ خاندان میں جو لڑکے تھے وہ صاحب جائیداد ضرور تھے لیکن ان میں عیب بھی موجود تھے۔ خالہ جان کو مقصود سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد نظر انتخاب اسی پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مقصود کو گھر داماد بنا کر بیٹی کو اسی سے بیاہ دیں گی۔ وہ روشن خیال تھیں، امیری غریبی اور ذات پات کو اہمیت نہ دیتی تھیں۔ مقصود کا باپ مزارہ ضرور تھا مگر اس کا تعلق اچھی ذات سے تھا۔ جب خالہ نے اپنے خیال کا اظہار سحر اور دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی مقصود سے انسیت رکھتے تھے۔ جب سحر کے چچا کو اس امر کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اپنی لڑکی کو کسی جاہل اور غریب خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری بیٹی مزاروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رشتہ اپنے ہم پلہ گرانے میں کیا جاتا ہے، ایسے ان پڑھوں میں نہیں۔ ان کا کہنا بھی غلط نہ تھا، صرف مقصود ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا پورا خاندان ان پڑھ تھا۔ جب خالہ جان اس رشتے پر اڑ گئیں تو سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا۔
مگر حالہ کو مقصود سے لگاؤ تھا، انہوں نے کسی کی نہیں سنی، سب سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی مقصود سے کروں گی، وہ دیکھا بالا ہے، میرے ہاتھوں پلا بڑا اور جوان ہوا ہے، وہ میرے تابع رہے گا، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہ دے گا، جبکہ سسرال میں سارے لڑکے آوارہ مزاج ہیں، ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ سحر کو دکھ دیں گے، شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن جاتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ مقصود میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا چچی اور دوسرے لوگوں کی واہ ویلا کرنے پر سحر ضرور پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہ بطور بھائی مقصود سے انسیت رکھتی تھی، اس کے دماغ میں دوسری کوئی بات نہ تھی۔ اب رشتہ دار طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، ان کے خیال میں سحر کی مرضی اس میں شامل تھی، مگر وہ کچھ نہ جانتی تھی، کبھی اس کے دل میں مقصود کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال جاگزی نہیں ہوا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پاکیزہ تھا، لیکن کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے، جتنے لوگ اتنی باتیں ہونے لگیں۔ رشتہ داروں نے سحر کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالنی شروع کر دیں کہ وہ ڈسٹرب رہنے لگی، مضطرب ہوتی گئی۔ جب حالہ نے یہ صورتحال دیکھی، انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ دیا اور سحر کے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ پہلے میرا نکاح حالہ کے بیٹے باسط سے ہونا تھا، ہمارے نکاح سے اگلے روز مقصود اور سحر کو نکاح کے بندھن میں باندھا جانا تھا۔ حالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن سحر کے نکاح کی بات ان سے پوشیدہ رکھی گئی۔ تاہم ان لوگوں کو کچھ سن گن مل گئی تھی جب میرا اور باسط کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ ادھر مصروف تھے۔ سحر کے چچا نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، جو بالکل حالہ کے گھر کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں سحر پر بندوق ٹان لی اور کہنے لگے، تم مقصود سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آڑ بنا لیا ہے، ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ملازم کے لڑکے کو داماد بنا کر عزت مٹی میں نہیں ملا سکتے۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ سحر کے سامنے رکھا کہ اس پر دستخط کرو۔ وہ گھبرا گئی اور ڈر کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر چچا زاد بھائی کمرے میں آ گیا۔ اس نے وکالت پاس کر رکھی تھی، اپنے باپ سے کہا، بابا جان، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کریں اور سحر سے زبردستی کسی کاغذ پر دستخط نہ لیں، اس مسئلے کو ہم بعد میں پیار و محبت اور بات چیت سے حل کر لیں گے۔ اس نے بندوق باپ سے لے لی اور یہ کہہ کر چچا زاد نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور کہا، سحر فوراً چلی جاؤ۔ وہاں سے بچ کر وہ گھر آ گئی، مگر اب ماں سے مقابلہ مشکل تھا، وہ بیٹے کی رسم نکاح میں مصروف تھیں۔ سحر نے کچھ کہنا چاہا، حالہ نے بیٹی کی بات نہ سنی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو اس کا مقصود سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا تھا، صرف مقصود کے والد اور چچا کو بلایا تھا، ادھر سحر کے بھائی گواہ بنے اور یہ مرحلہ رازداری سے طے ہو گیا۔ سحر نے ماں کو منع بھی کیا کہ چچا سے دشمنی مول نہ لیں ورنہ وہ جینا حرام کر دیں گے، مقصود ہمارا بھائی بن کر یہاں رہا ہے تو بھائی ہی رہنے دیں، مگر حالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ سال بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ مقصود کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلوا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ سحر کے چچا اور دیگر رشتہ داروں نے کہہ دیا، اگر مقصود اور سحر نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو ہم مقصود کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، وہ اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مقصود سحر کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن سحر کافی پریشان تھی، کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل مختلف تھا، وہاں کوئی فرد بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ مقصود گریجویٹ ضرور تھا، مگر وہ بے روزگار تھا۔ آخرکار اسے ریلوے میں کلرکی مل گئی اور وہ ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے لیے اس کو اسٹیشن پر رہنا پڑتا تھا، جبکہ سحر سسرال والوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ مقصود ہر ماہ صرف ایک بار چھٹی پر ملنے آتا تھا۔ شر فساد کے ڈر سے سحر کے بھائیوں نے بھی اس کو میکے آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری وہاں بہت اداس اور پریشان تھی۔ 1 سال بعد ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی، جس کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ مچھروں سے تنگ تھی اور گرمی سے نڈال ہو جاتی تھی، پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپے کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی تھی، مگر یہ رقم اس کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، ہم سب موزوں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ معاملات چچا والوں سے درست ہوں گے تو سحر کو لے آئیں گے۔ پھر 1.5 برس بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، مگر وہ خوش نہ تھی، کھانے پینے کو اس کی مرضی کا نہ ملتا تھا۔
بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائیڈ ہوا، وہ بڑی مشکل سے بچا۔ شہر کی ساس واحد ہستی تھی جو ایک ماں کی طرح بہو کا خیال رکھتی تھی، اس کی قدر کرتی تھی اور پیار دیتی تھی، وہ بھی چل بسی۔ اس کی وفات کے بعد گھر کا ماحول شہر کے لیے اور خراب ہو گیا۔ اس کی جٹھانی اور دیورانی دونوں ہی اس سے جلتی تھیں اور جہالت کے باعث طرح طرح سے تنگ کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ یہ مہارانی ہے تو اپنے گھر کی ہے، ہم کیوں اس کا کام کریں، اسے کھانا بنا کر دیں، اپنے سارے کام خود کرے۔ پہلے ساس ساتھ دیتی تھی، اب وہ اس سے برتنوں کی دھلائی، جھاڑو، صفائی اور کھانا بنانے پر اصرار کرتی اور لڑتی۔ شوہر گھر موجود نہ ہو تو اکیلی عورت ان مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شہر کو گھر کے ایسے کام کرنے کی عادت نہ تھی، وہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑی تھی۔ اس کے گھر میں 10 نوکرانیاں تھیں، آج وہ سارے کام خود کرنے پر مجبور تھی جو پہلے کبھی اس کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ جٹھانیوں، دیورانیوں، نندوں، ان کے بچوں اور شوہروں نے شہر کا جینا دو بر کر دیا۔ ان کے طرز زندگی پر بھی اس لڑکی کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یکساں طرز زندگی نہ ہونے سے حیات کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں نے اس کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، شاید ان کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا جو اب شہر اور مقصود کو میکے آنے نہ دیتے تھے۔ جب مقصود سے شہر نے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے گھر کے جلتے جہنم سے نکالو، تو وہ 2 بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ بڑی مشکل سے ایک کوارٹر الاٹ کرا لیا، تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ مقصود اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ شہر گھر میں اکیلی نہ رہے۔ لاہور میں اس نے محمود کو اسکول داخل کروا دیا۔ شہر محمود کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کو پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر دبئی بھجوا دیا۔ جو خرچہ خالہ بیچتی تھیں، شہر اپنے دیور کی پڑھائی پر لگا دیتی تھی تاکہ سسرال کے خاندان کا ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے لائق ہو جائے، ایک تو اس کا ہم نوا ہو۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگیں، جس سے شہر کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ حالات بھی بہتر ہوئے، اب اس کے 4 بچے اسکول میں پڑھنے لگے۔ مقصود کی بھی ریلوے میں ترقی ہو گئی، یوں کافی مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ مجھے شہر سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب میکے جاتی اس سے ملنے جاتی تھی، امی ساتھ ہوتیں۔ شہر اپنے دکھ بیان کرتی اور روتی تو کافی افسوس ہوتا کہ حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی شہزادیوں جیسی، دیکھو کیسی اس کی قسمت نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ محمود نے کچھ دن وفا کی، دبئی سے کافی کما کر وہ اپنے والدین کو بھجوانے لگا۔ کچھ رقم مقصود کو بھی بھجواتا تھا، مگر پھر اس نے بھائی اور بھابھی سے ناتا توڑ لیا اور اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ شہر کو اس بات کا شکوہ نہ تھا، افسوس تھا تو یہ کہ اپنی بھابھیوں کے کہنے میں آ کر اس نے شہر اور مقصود سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ شہر نے اسے بچوں کی طرح پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ اب شہر کہتی تھی، سچ ہے، پرائی اولاد کی پرورش بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا۔ بعد میں اس کے بھائی بھی اپنے چچاؤں کے ہم خیال ہو گئے، صرف ماں کے حصے میں آئی زمین ہی اسے مل سکی اور یہ سزا تھی مقصود سے شادی کی۔ ماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے معاف بھی نہ کیا۔ بہوؤں نے ساس کو برا بھلا کہا اور وہ ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگیں۔ ان کی بہویں ان کے سسرال سے تھیں۔ وضاحت کرتی چلوں کہ مجھے شادی کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے دوسری شادی اپنی چچازاد سے کر لی تھی کہ ان کی زمین دگنی ہو جائے۔ خدا نے اولاد بھی دے دی اور چچاؤں نے دشمنی بھی ختم کر دی۔ گرچہ بظاہر عزت کرتے تھے، مگر دل میں مجھ سے وہ سب لوگ ہار کھاتے تھے، کیونکہ میں خالہ جان کی بانجی تھی اور ان کی طرفداری کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس پر میری سوتن اور دیورانی دونوں ہی جلتی تھیں اور مجھ سے بدظن رہتی تھیں۔ وہ اپنے شوہروں کو بھی مجھ سے بدظن کرتی تھیں۔ تنگ آ کر بالآخر خالہ جان شہر کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ بیٹی تھی، ہر حال میں ماں کا خیال رکھتی تھی۔ مقصود نے بھی وفا کی، بیٹا بن کر دکھایا۔ آخری عمر میں خالہ جان کا خیال ایک بیٹے کی مانند رکھا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب وہ بیمار ہو گئیں تو ان کی خدمت سگے بیٹوں سے بڑھ کر کی، جبکہ سگے بیٹوں نے پوچھا تک نہیں۔ سچ ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو رائیگاں نہیں جاتی۔ مقصود نے بھی بیٹا ہونے کا آخر حق ادا کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔